بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہی ہوتا ہے جب ہر وقت ہر ایک کو خوش کرنے کی جستجو ہو۔ انسان اگر زبان کے زیادہ استعمال کی بجائے دماغ کا استعمال کریں تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں۔ صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑو، تھوڑی سی بے صبری انسان کے بڑے بڑے مقاصد کو تباہ کر دیتی ہے۔ بدکار سے دوستی کبھی مت کریں کیونکہ وہ کم قیمت میں آپ کو بیچ ڈالے گا۔ وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے، وقت خراب چل رہا ہو تو آپ کا مذاق بھی غلطی بن جاتا ہے۔ دولت ہو تو پردیس بھی دیس ہے، اور اگر غربت ہو تو دیس میں بھی پردیس ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ اس دن آپ کی سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جس دن آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسانوں پر بھروسہ کر بھی لیا جائے تو وقت اور حالات پر نہیں کیا جا سکتا۔ وقت اور حالات وہ چیز ہیں جو ہر جذبہ، ہر رشتہ بدل دیتے ہیں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کریں کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائیں مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا وہ دوسروں کا جینا حرام کرتے ہیں۔ اصل وفائیں تو پیٹھ کے پیچھے ہوتی ہیں ورنہ سامنے تو کتا بھی دم ہلاتا ہے۔ ناراض ہمیشہ خوشیاں ہی ہوتی ہیں، غموں کے اتنے نخرے نہیں ہوتے۔ رشتوں کا اصل مزہ مخلصی میں ہے، بناوٹی اور منافقت سے بھرپور رشتے سوائے ضلالت کے کچھ نہیں ہیں۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگ کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ 2 دن ہنس کے ملتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، یہ لوگ مطلب کی حد تک کتنا پیار کرتے ہیں۔ محبت کو الفاظ میں نہیں انداز اور لہجوں میں تلاش کریں، الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا وقت اچھا ہو تو سب اپنے ورنہ کوئی بھی نہیں۔ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دینے والا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو دل سے اتر ہی جاتا ہے۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے دونوں ہی چھپے رہتے ہیں۔ منافق انسان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن قابل اعتبار نہیں ہو سکتا، اسے بھی جب موقع ملتا ہے وہ ڈسنے سے باز نہیں آتا۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے اور اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ پاک نے تمہارے عیب چھپا رکھی ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ زندگی کوئی چائے کا کپ تھوڑی ہوتی ہے کہ ایک چمچ شکر ملا کے ذائقے کی تلخی کو دور کر دیا جائے۔ زندگی کو تو عمر کے آخری لمحے تک گھونٹ گھونٹ پینا پڑتا ہے، چاہے تلخی کتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ آج کل کے رشتہ دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ جھوٹ کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا، کوئی دوسرا بولے تو کڑوا لگتا ہے۔ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی زبان ہوتی ہے۔ کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا، میٹھی زبان والے کی مرچیں تک بک جاتی ہیں۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے چہرے بھی پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ زمانہ وفادار نہیں تو کیا ہوا، دھوکے باز بھی تو اکثر یار ہی ہوا کرتے ہیں۔ بڑے لوگوں کی بڑی بڑی خدمات کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں، ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کے الجھے ہوئے کام سلجھا سکتی ہے۔ اپنے اخلاق اور کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ صرف مسکرا دیجئے اور کہہ دیجئے میں ٹھیک ہوں کیونکہ حقیقت میں کوئی بھی آپ کی پرواہ نہیں کرتا۔ دوسروں کو گرانے کی کوشش میں انسان آخرکار خود ہی گر جاتا ہے لیکن پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتا۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے لیکن باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔
اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، وہ بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں ان کی قدر نہیں ہوتی۔ جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو، انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی چاہیے۔ جب لوگ تمہارے معیار تک نہ پہنچ پائیں، پھر وہ تمہارے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں۔